السلام علیکم۔ اسلام فروم استنبول چینل کی جانب سے آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی معلوماتی ویڈیو فراہم کریں گے جس کے سننے کے بعد آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ اگر کوئی بے روزگار ہے تو انشاءاللہ اس کو اچھی نوکری ملے گی۔ اگر کسی کی شادی میں رکاوٹ ہے تو انشاءاللہ اس کی شادی اللہ کے حکم سے بہت جلد ہو جائے گی۔ اگر کسی بھائی کا قرضہ ہے تو اس کا قرضہ بھی انشاءاللہ بہت جلد ادا ہو جائے گا۔ ویڈیو مزید سننے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ایسی مزید معلوماتی ویڈیو ہم فراہم کر سکیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم پر کچھ سخت حالات آئیں تو تم مجھ پر درود پڑھو۔ یعنی جس قسم کے بھی حالات ہو، بے روزگاری کے ہو، رزق تنگ ہو، شادی میں رکاوٹ ہو، غرض ہے یہ کہ کوئی بھی پریشانی ہو تو اس حال میں درود شریف پڑھیں، آپ کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ میں آپ کے ساتھ ایک چھوٹا سا واقعہ شیئر کرتا ہوں، بہت خوبصورت واقعہ ہے، اس کو غور سے سنیں۔ ایک آدمی تھا، وہ بزنس کرتا تھا، پرانے زمانے کی بات ہے۔ اس نے اپنے دوست سے 3000 درہم ادھار لیے مقررہ وقت کے لیے۔ جب وہ وقت پورا ہوا تو اس کا دوست آیا اور اس نے اپنے دوست سے کہا کہ میرے 3000 درہم مجھے واپس کر دو۔ تو دوست نے کہا کہ بھائی میرے پاس تو کاروبار بھی میرا ختم ہو گیا ہے اور 3000 درہم میرے پاس نہیں ہے، میں آپ کو نہیں دے سکتا ہوں۔ وہ دوست چلا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد اس نے دوبارہ اس سے ملاقات کی اور اس نے دوبارہ پیسوں کا مطالبہ کیا تو اس نے وہی کہا کہ میرے پاس کاروبار ہی نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، میں آپ کو پیسے کیسے دوں گا۔ تو پہلے والے دوست نے عدالت میں اس کے اوپر مقدمہ درج کرا دیا۔ تو جب وکیل نے اور جج نے جب یہ معاملہ سنا تو جج نے اس کو کہا کہ 30 دن کا ٹائم میں آپ کو دیتا ہوں، 30 دن کے اندر تم تو یا اس بندے کے پیسے واپس کر دو 3000 درہم، یا پھر تم جیل جانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب وہ بندہ بہت ہی زیادہ پریشان تھا کہ کیا کرے۔ تو وہ بندہ آیا تو اس نے یہ حدیث پڑھی کہ جب بھی تم لوگوں پر، اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جب بھی آپ پہ سختی آئے تو مجھ پر درود بھیجو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ تو اس بندے نے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ اب وہ آدمی باوضو رہتا اور ہر ٹائم بس درود شریف پڑھتا، صبح شام دوپہر دن رات، جاگتے سوتے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، بس جب بھی وہ جاگا رہتا وہ درود شریف پڑھتا اور باوضو رہنے کی کوشش کرتا۔ وہ درود شریف پڑھتا رہا 27 دن گزر گئے۔ 27 دن گزر گئے، 3 دن باقی رہ گئے۔ اب اس کے ساتھ بہت زیادہ پریشانی کا معاملہ اس کے پاس آیا۔ اس نے کہا کہ 3 دن رہ کے اگر 3 دن میں نے یہ واپس نہیں کیا تو میرا کیا بنے گا۔ تو اسی رات کو 27 دن گزرنے کے بعد 28ویں رات کو اس آدمی کے خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ علی بن عیسیٰ جو ایک وزیر ہے اس کے پاس جاؤ اور وہ تمہیں 3000 درہم دے دے گا۔ تو وہ شخص صبح بیدار ہوا مگر وہ ڈر رہا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ تو بہت بڑا وزیر ہے، میں اس کو کیسے کہوں گا، میرے پاس کوئی نشانی بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال وہ 28ویں دن بھی وہ نہیں گیا۔ پھر اگلی رات کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ اس کے خواب میں آئے اور اس کو کہا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ علی بن عیسیٰ کے پاس جاؤ، وہ تمہیں 3000 درہم دے دے گا، تم کیوں نہیں گئے؟ تو اس آدمی نے کہا کہ یا رسول اللہ میں تو چلا جاؤں مگر میرے پاس کوئی نشانی نہیں ہے، میں اس کو کیا ثبوت دوں گا؟ اگر وہ مجھ سے پوچھے تو میں اس کو کیا ثبوت دوں گا؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کو بولنا کہ تم صبح کی نماز کے بعد 5000 دفعہ درود شریف پڑھتے ہو، جب تک تم صبح کی نماز کے بعد 5000 درود شریف نہ پڑھو اس وقت تک تم کسی سے بات نہیں کرتے ہو، اور اس کے بارے میں تم اور اللہ جانتے ہیں اور کوئی نہیں جانتا، یہ تم اس کو ثبوت بتا دینا۔ تو یہ
آدمی جو تھا یہ چلا گیا اس علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس، اور اس سے کہا کہ بھئی مجھے اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آپ کے پاس لایا ہوں اور آپ مجھے 3000 درہم دے دیں۔ تو علی بن عیسیٰ نے اس سے وہی پوچھا کہ تمہارے پاس ثبوت کیا ہے؟ تو اس نے یہی جواب دیا کہ آپ 5000 دفعہ درود شریف پڑھتے ہو اور اس کا پتہ آپ کو ہے اللہ کو ہے۔ تو علی بن عیسیٰ بہت خوش ہوا اور اس کو گلے لگایا، اور اس نے اس کو کہا کہ ٹھہرو میں ابھی آتا ہوں۔ تو اس نے فوراً اس کو کمرے سے 3000 درہم دی اور کہا کہ اپنا قرضہ دے دینا، اور دوبارہ اس کو گلے لگایا اور کہا کہ یہ 3000 درہم تو تم قرض میں دے دو، اور یہ 3000 مزید اس کو دیے، کہا کہ یہ تم میرے پاس مہمان آئے ہو، تم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت میرے پاس لائی، میرے جو درود شریف کا عمل ہے یہ قبول ہو چکا، یہ 3000 درہم تم اس کے بدلے لے لو۔ اور مزید اس کو 3000 درہم دیے اور کہا کہ یہ 3000 درہم تم لے جاؤ اور اس سے تم کوئی کاروبار کھول لینا اپنے بچوں کے لیے، یعنی اس کو 9000 درہم دیے اور اس کو روانہ کر دیا۔ اب کل عدالت کا 30واں دن تھا، وہ گیا عدالت میں، اور عدالت میں اس نے 3000 درہم حوالہ کر دیے۔ تو جج نے اور وکیل نے اس پر جرح کی کہ تم تو کہتے تھے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تمہارے پاس پیسے کہاں سے آ گئے؟ تو اس نے جواب دیا، سارا واقعہ اس نے بیان کر دیا۔ تو جج جلدی سے اٹھا اور اس نے کہا کہ سارا اجر علی بن عیسیٰ لے گیا، اور میری طرف سے بھی تم یہ 3000 درہم لے لو، اور اس پہ اپنے بچوں کے لیے تو کوئی روزی کا بندوبست کر لینا۔ جج یہ بات ختم نہیں کر پایا تھا کہ جس کا قرض تھا اس نے کہا کہ میں نے اس کو اپنا قرض معاف کر دیا ہے۔ تو بھائیوں، ایک درود شریف کے عمل سے اس کے سارے مسائل بھی حل ہو گئے اور اس کو 12000 درہم بھی مل گئے، مگر عمل وہ اپنے مستقل جاری رکھنا ہے۔ اور ہماری زندگی میں بہت سی ایسی مثالیں ہیں، جنید جمشید کی مثال لے لیں، جب وہ دین پر آیا تو اسے بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑا، مگر وہ پھر ثابت قدم رہا، اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت دولت دی، اور آج بہت زیادہ امیر ہے، اس کی بہت زیادہ دولت ہے، وہ تو دنیا میں نہیں ہے، مگر تو اس لیے اللہ پاک پہلے آزماتا ہے۔ تو اگر کسی کو بھی مذکورہ پریشانیوں میں کوئی پریشانی کا سامنا ہے تو وہ اس بات پر عمل کریں، درود شریف شروع کریں، انشاءاللہ اللہ پاک اس کے تمام مسائل حل کرے گا۔ اللہ ہم سب کے تمام مسائل حل کرے، اور اللہ ہم کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو باوضو رہتا ہے ہمیشہ، وہ نیکی کرنا اس کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے، اور باوضو رہنے والا شخص شیطان نے اس کو اپنا خطرناک دشمن قرار دیا ہے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔